اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرہم بعذاب علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ ناظرین، یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 21 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں پروردگار عالم اہل کتاب سے مخاطب ہے، جن کو اس سے پہلے کتاب اور پیغمبروں کی ایک پوری نسل ہے، ایک کے بعد ایک پیغمبر اور ہدایات کے لیے ایک کے بعد ایک وحی کی صورت میں ان کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو ماننے کے بجائے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ کچھ جن کو کوئی بات ان کی پسند نہ آئی تو کچھ کو تو انہوں نے انکار کیا اور کچھ کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی پھانسی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اہل کتاب ہوں یا جو کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے اوپر ایمان کے معاملے میں گڑبڑ کرے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو اس کے جتنے اعمال، جتنی نیکیاں دنیا میں اس نے کی ہوں گی، وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی، اور اللہ کے وہاں آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس وقت اس کو اس مشکل سے نکالنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تو ان کا حال کیا ہے؟ انہوں نے جب انہیں کتاب کی طرف، کتاب اللہ کی کتاب اور آیات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان کے درمیان، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو کر بھی نہ گزرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو صرف چند روز کے لیے ہم کو پکڑا جائے گا، چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ان خود ساختہ عقیدوں نے ان کے اپنے دین کے معاملے میں بڑی ہی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر
ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمایا کہو پروردگار مالک ہے تمام ملکوں کا، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت بخشے، اور جس کو چاہے دنیا میں اس کی حکومت چھین کر اس کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے۔ بھلائی کا سارا اختیار تیرے پاس ہے پروردگار، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقات وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، اللہ کے خلاف جنگ کرنے والوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنے والوں کو اپنا دوست اور رفیق اور ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں، اور نہ ان کو اپنا کسی طرح کا مددگار یا کوئی مدد کرنے والا بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر لو کہ ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے اور ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک رسمی اور ظاہری تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ رکھو، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے پاس سے اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعید ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، اور خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت ہی خیر خواہ ہے اور ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ اپنے ساتھ اپنی مخلوق کو برابر کرنے اور اللہ کے خلاف سرکشی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔